أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت ممدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالسحور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه الكريم وفرقانه المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ننسخ من آيات أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. صلوات. شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے ایک مرتبہ پھر سفرہ اہل البیت پہ ہمیں جمع کیا اور ذکر محمد اور آل محمد کرنے کی توفیق عطا فرمائی. عزیزان محترم، موالیان حضر کرار، ہم نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا کہ جس کو ہم نے اپنی پہلی مجلس میں کچھ بیان کیا اور آج ہم اسی کو ادامہ دیں گے کہ جس آیت میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ اے میرے حبیب ما ننسخ من آیات، اے میرے حبیب ہم جب کسی آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں اور ننسہا یا ہم اس آیت کو بلا دیتے ہیں نأتی بخیر منہا، تو اے میرے حبیب ہم اس آیت سے بہتر لے کے آتے ہیں. اگر کوئی بہتر لانا ممکن نہ ہو اور مثلہا تو میرے حبیب ہم اس کی مثل لے کے آتے ہیں. الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. اے میرے حبیب کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا پروردگار ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. عزیزان محترم، ہم نے اپنی پہلی گفتگو میں یہ روشن کیا، اس بات پر روشنی ڈالی کہ آیت کسے کہتے ہیں. پہلی گفتگو میں ہم نے آیت کے دو معنی کیے اور اسی پر اپنی گفتگو کو اختتام دیا. آج ہم اس سے آگے بیان کریں گے کہ آیت کے اور کون کون سے معنی ہیں. ہم نے جو اپنی پہلی گفتگو میں بیان کیا کہ آیت کا پہلا معنی کیا ہے، یہی قرآن کی آیات، کہ ہم نے مفصل وہاں پہ ذکر کیا کہ قرآن کی آیات سے کیا مراد ہے. دوسرا جو ہم نے آیت کا معنی کیا، آیت یعنی معجزات، کہ جس کو ہم نے اپنی پہلی گفتگو میں بیان کر دیا. آج ہم اس بات کو واضح کریں گے کہ آیت کا تیسرا معنی کیا ہے. خداوند متعال قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ. خداوند متعال سورہ عنکبوت میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے نجات دی. فَأَنْجَيْنَاهُ، ہم نے نوح کو نجات دی. وَأَصْحَابُ السَّفِينَةِ، اور سفینے کے اصحاب کو نجات دی. ہم نے نوح کو نجات دی اور اصحاب سفینہ کشتی کے اصحاب کو نجات دی. پروردگار فرمانا تو یہ چاہیے تھا، ہونا تو یہ چاہیے تھا
فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَهُ، ہم نے نوح کو نجات دی اور نوح کے اصحاب کو نجات دی. لیکن پروردگار آپ نے یہ فرمایا فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، ہم نے نوح کو نجات دی اور سفینے کے اصحاب کو نجات دی. پروردگار اصحاب تو نوح کے ساتھ رہے ہیں، توجہ کا طلبگار، اصحاب تو نوح کے ساتھ رہے ہیں، سال تو نوح کے ساتھ رہے ہیں، لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ ہم نے نوح کو نجات دی اور سفینہ اصحاب کو نجات دی. عجب نہیں کہ آواز پروردگار آئے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ کشتی کوئی عام کشتی نہیں ہے، اس کشتی کو تم معمولی کشتی نہ سمجھنا، اس کشتی کا ایک ایک تخت نوح نے اپنی مرضی سے نہیں لگایا، اس کشتی کا ایک ایک تخت نوح نے ہماری مرضی سے لگایا ہے، اس کشتی کا ایک ایک کیل نوح نے ہماری وحی سے لگایا ہے. اس کشتی کو کوئی عام کشتی مت سمجھنا، اس کشتی کو عام کشتی مت سمجھنا. جو اس کشتی پہ بیٹھے گا وہی کامیاب ہوگا، جو اس کشتی پہ بیٹھے گا اسی ہی کو نجات ملے گی. اب یہ مت دیکھنا کہ نبی کے ساتھ کتنے 100 سال رہے، یہ دیکھنا کہ کشتی میں بیٹھا کون ہے. عزیزان محترم، اسی طرح میرے رسول نے فرمایا تھا مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرقا. اور جو کوئی بھی میرے اہل بیت کی کشتی میں بیٹھے گا وہی نجات پائے گا، جو اس سے تخلف کرے گا وہ غرق ہو جائے گا. اب یہ مت دیکھنا کہ محمد کا صحابی کون ہے، دیکھنا یہ ہے کہ آل کی کشتی میں بیٹھا کون ہے. یہ مت دیکھنا کہ محمد کا صحابی کون ہے، دیکھنا یہ ہے کہ آل کی کشتی میں بیٹھا کون ہے. عزیزان محترم، بس آیت کا تیسرا معنی کیا ہوا؟ دلیل، کہ خدا نے یہاں پہ دلیل بیان کی ہے کہ یہ مت دیکھنا کہ محمد کا صحابی کون ہے، دیکھنا یہ ہے کہ آخری وقت میں آج کی کشتی پہ بیٹھا کون ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد کے ساتھ. اسی آیت میں خداوند متعال آگے ارشاد فرما رہے ہیں وَجَعَلْنَاهَا آیَاتًا لِلْعَالَمِينَ، بس ہم نے عالمین کے لیے آیت قرار دے دیا، عالمین کے لیے دلیل کو قرار دے دیا. دلیل یہ ہے کہ جو ساتھ ہوگا وہی نجات پائے گا، جو سفینہ نوح میں سفینہ اہل البیت میں بیٹھے گا وہی نجات پائے گا. عزیزان محترم، آیت کا چوتھا معنی کیا؟ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، ہم نے روح کو بھیجا، جبرائیل کو بھیجا حضرت مریم کے پاس. جبرائیل کو بھیجا بشر کی شکل عطا کر کے مریم کے پاس. جبرائیل نے کیا کہا؟ قَالَ إِنَّمَا رَسُولُ رَبِّكِ، اے مریم میں تیرے رب کی طرف سے آیا ہوں. مریم نے کہا تو کیا لینے آیا ہے؟ فرمایا لِأَحَبَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، اے مریم میں تمہیں ایک پاک و پاکیزہ بیٹا عطا کروں گا. مریم نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آگے مریم کہتی ہے قالت انی یکون لی غلاما ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا، میں کیسے بیٹا جن سکتی ہوں؟ نہ آج تک میں نے کوئی گناہ کیا، نہ میں کسی کے حق کے تصرف میں آئی، تو میں کیسے بیٹا جن سکتی ہوں؟ حضرت جبرائیل نے کیا کہا؟ قال کذالک قال ربک هو علی حین وَلِنَجْعَلْهُ آیَاتًا لِلنَّاسِ، اے مریم ہوگا تو یہی ہوگا، تیرے رب کا ارادہ ہے کہ تمہیں بیٹا عطا کیا جائے، اور پریشان مت ہونا، ہم اس کو عالمین کے لیے نبی بنا دیں گے. عزیزان محترم، ہم اس کو عالمین کے لیے نبی بنا دیں گے. بس عزیزان محترم، پہلا معنی کیا ہوا قرآن؟ آیت کا قرآن کی آیت. دوسرا معنی آیت کیا ہوا؟ معجزہ. تیسرا معنی کیا ہوا؟ دلیل. اور چوتھا معنی کیا ہوا؟ نبی.
پھر آئے اپنی وہی آیت پڑھتے ہیں شروع جو ہم نے کلام میں پڑھی، موضوع کلام کرا دیا، ما ننسخ من آیات او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اے میرے حبیب، ہم جب کسی آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا اٹھا لیتے ہیں تو اس سے بہتر لاتے ہیں، اگر اس سے بہتر لانا ممکن نہ ہو تو اس کی مثل لاتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہاں پہ خدا سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اے میرے حبیب، جب ہم کسی آیت کو منسوخ کریں گے تو اس سے بہتر آیت لے کے آئیں گے۔ اے میرے حبیب، جب ہم کسی دلیل کو اٹھا لیں گے تو اس سے بہتر دلیل لے کے آئیں گے۔ اے میرے حبیب، جب ہم کسی معجزے کو اٹھا لیں گے تو اس سے بہتر معجزے لے کے آئیں گے۔ حضرت نوح کو کشتی کا معجزہ دیا، حضرت موسیٰ کو عصا کا معجزہ دیا، کشتی سے بہتر معجزہ ادا کیا۔ حضرت عیسیٰ کو مردے زندہ کرنے کا معجزہ دیا، عصا سے بہتر معجزہ آ گیا۔ میرے نبی کو قرآن جیسا معجزہ ادا کیا جو ان سب سے بہتر تھا۔ بس پتہ یہ چلا کہ جو کوئی بھی چیز اٹھا لی جائے گی اس سے بہتر لے کے آئیں گے۔ تو یہاں پہ بھی خدا سمجھانا چاہتا ہے کہ جب ہم کسی نبی کو اٹھا لیں گے، جو بعد والا آئے گا وہ اس سے بہتر آئے گا۔ حضرت آدم کو بھیجا، اس کے بعد حضرت نوح آئے جو آدم سے بہتر، حضرت نوح کو جب بھیجا اس کے بعد ابراہیم آئے جو نوح سے بہتر، ابراہیم کو جب بھیجا ان کے بعد موسیٰ آئے جو ابراہیم سے بہتر، موسیٰ کے بعد عیسیٰ کو بھیجا، عیسیٰ آئے موسیٰ سے بہتر، موسیٰ کے بعد میرے نبی کو بھیجا، میرا نبی ان سب سے بہتر، میرے نبی ان سب سے بہتر۔ اے خدایا، سوال ہو سکتا ہے میرا نبی تو خاتم المرسلین ہے، خاتم النبیین ہے، پروردگارا جب میرے نبی کو اٹھا لے گا تو کرے گا کیا؟ آیا کوئی تیرے نبی سے بھی میرے نبی سے بھی کوئی بہتر ہے؟ آواز پروردگارا ہی نہیں، تیرے نبی سے بہتر کوئی نہیں ہے، بس تیرے نبی سے بہتر میں رب العزت ہوں۔ آیا سوال ہوگا یا خدایا، آیا کیا کسی قوم کے لیے ہادی نہیں ہوگا؟ کہا نہیں، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، ہر قوم کے لیے ہادی ہوگا۔ پروردگارا سلسلہ نبوت ختم ہو گیا لیکن ہدایت کا رستہ ختم نہیں ہوا، ہر قوم کے لیے ہادی ہوگا۔ کرے گا تو کیا کرے گا؟ آیا اپنے قانون میں تبدیلی کرے گا؟ آواز پروردگارا ہی وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، میں اپنے قانون میں تبدیلی نہیں کرتا۔ پروردگارا نبی کا سلسلہ نبوت ختم ہو گیا، قانون تو بدلتا نہیں، ہر قوم کے لیے ہادی ہوگا۔ کرے گا تو کیا کرے گا؟ آواز پروردگارا ہی دیکھو، آیت کو کم نہ پڑھو، آیت کو آدھا نہ پڑھو، آیت کو مکمل پڑھو۔ آیت مکمل کیا ہے؟ ما ننسخ من آیات او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، جب ہم کسی آیت کو اٹھا لیتے ہیں تو اس کی مثل لے کے آتے ہیں، جب اس کی مثل لانا ممکن نہ ہو، جب اس سے بہتر لانا ممکن نہ ہو تو اس کی مثل لاتے ہیں۔ اب امت جس کسی کو بھی رسول کے مقام پہ بٹھا دے، لیکن بٹھانے سے پہلے یہ ضرور سوچ لینا آیا وہ محمد جیسا ہے بھی یا نہیں۔ پس عزیزان محترم، امت کو رسول کے منصب پہ بٹھانے سے پہلے یہ سوچ لینا آیا وہ محمد جیسا ہے بھی یا نہیں۔ اب محمد جیسا کون ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں، قرآن سے ہی پوچھتے ہیں کہ محمد جیسا کون ہے۔ عربی کا ایک قاعدہ ہے، عبداللہ عزیز تشریف فرما ہے، بہتر جانتے ہیں مجھ سے، تعرف الاشیاء باضدادها، کہ چیزوں کو ان کی اضداد سے پہچانو، ان کی ضدوں سے پہچانو۔ اگر رات کو پہچاننا ہے تو دن کے اجالے سے پہچانو، اگر دن کو پہچاننا ہے تو رات کی تاریکی سے پہچانو، اگر جاہل کو پہچاننا ہے تو عالم کو دیکھو، اگر عالم کو پہچاننا ہے تو جاہل کو دیکھو۔ بس چیزیں پہچانی جاتی ہیں اضداد سے۔ اب اگر یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ محمد جیسا کون ہے، یہ دیکھ لو کہ کون کون محمد جیسا نہیں ہے۔ اضداد سے پہچانیں گے نا، یہ دیکھ لو کہ محمد جیسا کون کون محمد جیسا نہیں ہے۔ اب محمد مصطفیٰ کس لیے آئے؟ ہدایت کے لیے، ہدایت کرنے کے لیے، امت کی ہدایت کے لیے۔ اب امت کی ہدایت کے لیے تو آئے،
آیا ہمارا بھی کوئی وظیفہ بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ ہمارا وظیفہ بنتا ہے ان کی پیروی کی جائے، ان کی اتباع کی جائے. بس ہمارا وظیفہ کیا ہے؟ اتباع کی جائے. تو قرآن میں دیکھتے ہیں کہ خداوند متعال نے کس کس کی اتباع سے روکا ہے. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، اے میرے پیغمبر مفسدین کی پیروی مت کرنا. بس پتہ چلا کہ فاسد رسول جیسا نہیں. پھر قرآن میں ارشاد ہو رہا ہے وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا، اے میرے محبوب گناہگار اور کافر کی اتباع مت کرنا. بس پتہ چلا گناہگار اور کافر رسول جیسا نہیں. پھر ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے میرے حبیب جو جاہل ہوگا جاہل کی پیروی مت کرنا، جاہل کی اتباع مت کرنا. بس پتہ چلا کہ جاہل رسول جیسا نہیں. اس کے بعد بہت لطیف ایک آیت جب بھی میں پڑھتا ہوں بہت اس کو لطف لیتا ہوں، انشاءاللہ آپ بھی لطف لیں گے. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ، اے میرے حبیب جو پہلے گمراہ رہ چکے ہیں ان کی اتباع مت کرنا. بس جو پہلے گمراہ رہ چکے ہیں ان کی بھی اتباع نہیں کرنی. آگے فرمایا وَلَا تُطِعْ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، اے میرے حبیب کافر کی بھی اتباع مت کرنا، منافق کی بھی اتباع مت کرنا. پتہ چلا ہے یہاں پہ اللہ نے پھنسایا کہاں پہ ہے. عزیزان محترم یہ تو ممکن ہے کہ کافر کی اتباع نہ کرنا اور پتہ بھی چل جائے کہ یہ کافر ہے اس کی اتباع نہیں کرنی، لیکن یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ منافق ہے اور اس کی اتباع نہیں کرنی؟ کافر تو کہتے ہی اسے ہیں کہ جو چیز کو چھپا دے، جو چیز کے اوپر پردہ ڈال دے اس کو کافر کہتے ہیں. بس خدا نے یہاں پہ پھنسا دیا، کافر کی اتباع مت کرنا اور منافق کی اتباع مت کرنا. پھر کہا اب پریشان مت ہو میں تمہیں خود ہی بتا دیتا ہوں کہ منافق کون ہے. پھر ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ التَّقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ، یہ جو کچھ بھی احد کے دن ہوا یہ مجھ خدا کے اذن سے ہوا. یہ جو کچھ بھی احد کے دن ہوا مجھ خدا کے اذن سے ہوا. اے پروردگارا کیا تو چاہتا تھا کہ مسلمان شکست ہو، مسلمانوں کو شکست ہو جائے؟ اے پروردگارا کیا تو چاہتا تھا کہ تیرے رسول کو شکست کا سامنا کرنا پڑے؟ اے پروردگارا کیا تو چاہتا تھا کہ تیرا رسول زخمی ہو؟ اے پروردگارا کیا تو چاہتا تھا تیرے رسول کے دندان مبارک شہید ہوں؟ کہا نہیں، میں نہیں چاہتا تھا کہ مسلمانوں کو شکست کا سامنا ہو، میں نہیں چاہتا تھا میرے مصطفیٰ زخمی ہو، میں نہیں چاہتا تھا میرا مصطفیٰ کے دندان مبارک شہید ہو. پروردگارا پھر یہ کیا تو کیا کیوں؟ کہا میں نے یہ اس لیے کیا وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ مُنَافِقُونَ، میں نے یہ اس لیے کیا کہ پتہ چل جائے کہ مومن کون ہے اور پتہ چل جائے کہ منافق کون ہے. اور جس نے احد کے دن مصطفیٰ کا ساتھ دیا وہ مومن ہے، جو مصطفیٰ کو چھوڑ کے بھاگ گیا وہ منافق ہے. جس کی تشریف دشمنوں کی طرف تھی، پتہ نہیں سمجھے نہیں سمجھے، جس کی تشریف دشمنوں کی طرف تھی، جو رسول کو چھوڑ کے بھاگ کے وہ منافق ہیں. بس یہاں پہ خدا سمجھانا یہ چاہ رہا تھا کہ احد کے دن والوں کو دیکھ لینا کہ جو رسول کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے وہ منافق ہیں، جو رسول کا ساتھ دیں گے وہ مومن ہیں. بس رسول جیسا ہے کون؟ یہ تو وہ تھے کہ جو رسول جیسے نہیں، یعنی کافر رسول جیسا نہیں، مفسد رسول جیسا نہیں، منافق رسول جیسا نہیں، جاہل رسول جیسا نہیں. بس رسول جیسا ہے کون؟ عزیزان محترم وہ ہے رسول جیسا جس کا اٹھنا رسول جیسا ہو، جس کا بیٹھنا رسول جیسا ہو، جو چلے تو مصطفیٰ لگے، جو سونے تو محمد لگے، جو جس کے بارے میں رسول فرمائے لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، روح کا روحی، جسموں کا جسمی. یا علی انت بمنزلت ہارون من موسیٰ، یا علی تیری میری نسبت وہی ہے جو موسیٰ کی ہارون کے ساتھ ہے. یا علی من کنت انا نبی فعلی امین ہوں، یا علی جس کا میں امین ہوں تو اس کا، یا علی جس کا میں نبی ہوں تو اس کا امین ہے. پھر میرے مولا نے فرمایا یا علی انت منی
بمنزلت الراس من الجسد، یا علی تیری اور میری نسبت ایسے ہی ہے جیسے جسم کی جسد کے ساتھ ہے. کیا کہا رسول نے؟ یا علی تیرا جسم میرا جسم، تیرا خون میرا خون، تیری روح میری روح. یا علی تیری میری نسبت ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ اور ہارون کی تھی. یا علی جس کا میں نبی ہوں اس کا تو ولی ہے. یا علی جس کا میں نبی ہوں اس کا تو ولی ہے. پھر میرے مولا نے آگے عجیب جملہ کہا، یا علی تیری اور میری نسبت ایسے ہی ہے جیسے جسم کے ساتھ سر کی ہوتی ہے. جس جسم پہ سر نہ ہو اس کی پہچان ممکن ناممکن ہے. عزیزان محترم، یعنی رسول سمجھانا یہ چاہ رہے تھے کہ اگر جسم محمد رسول اللہ ہے تو سر علی ولی اللہ ہے، اور اگر جسم محمد رسول اللہ ہے تو سر علی ولی اللہ ہے. تم اگر محمد کو پہچاننا چاہتے ہو تو علی کی معرفت حاصل کرو، اگر علی کو نہ پہچان سکو تو محمد بھی کام نہیں آئے. یعنی اگر علی کی معرفت حاصل نہ کر پائے تو محمد بھی کسی کام نہیں آئیں گے. اس لیے تو فرمایا اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک. خدایا مجھے اپنی معرفت عطا کر، اگر مجھے تیری معرفت عطا نہ ہوئی تو میں تیرے نبی کو نہ پہچان پاؤں گا. اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی. خدایا اگر تو نے مجھے اپنی حجت کی معرفت عطا نہ کی تو میں دین سے رسوا ہو جاؤں گا، گمراہ ہو جاؤں گا. یعنی ولی کی معرفت ضروری ہے. اگر ولی کی معرفت حاصل نہ ہو پائی عزیزان محترم تو نبی کی معرفت بھی حاصل نہیں ہو پائے گی. بس عزیزان محترم میں آپ کی زحمت کو تمام کروں. عزت بھی بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی. علی رسول جیسے، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا، حسن و نصف و شبیہی، حسن میری شبی، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. عزیزان محترم اگر دنیا اس ایک حدیث کو ہی سمجھ لیتی نا تو حسین کی یتیمہ کربلا اور شام کے بازاروں میں تماشے نہ کھاتی. عزیزان بہت مشکل ہوتا ہے ایک باپ کے سامنے اس کی بیٹی کو مارا جائے، ایک شوہر کے سامنے اس کی بیوی کو مارا جائے، ایک ماں کے سامنے، ایک بیٹے کے سامنے اس کی ماں کو مارا جائے. وہ رسول کے جس رسول نے اس اہل البیت کے لیے اتنی احادیث بیان کی، اتنی تاکید کی کہ ان کی معرفت کو حاصل کرو. عزیزان محترم اسی گھرانے میں یہ سارے کے سارے مظالم ہوں گے. پہلا ظلم بیوی کے سامنے، شوہر کے سامنے بیوی کو مارا گیا. مدینہ کے شہر میں رسول کی بیٹی کو علی کے سامنے مارا گیا. اسی مدینے میں بیٹے کے سامنے ماں کو مارا گیا. عزیزان محترم جب کسی نے امام حسن سے سوال کیا نا، یا مولا آپ مدینہ کی فلانی گلی سے کیوں نہیں جاتے؟ کہا ہے پوچھنے والے میں اس گلی میں اس لیے نہیں جاتا، جب بھی اس گلی سے گزرتا ہوں تو مجھے وہ وقت یاد آ جاتا ہے جب ایک کمینے نے میرے سامنے میری ماں کو تماشا مارا. عزیزان محترم ایک باپ کے سامنے اس کی بیٹی کو مارنا اور بیٹی کے سامنے باپ کو مارنا، کربلا کے میدان میں یہ دونوں واقعات یک وقت ہوئے کہ جب حسین مولا پہ ضربوں کی نکاحت داری ہوئی نا عزیزان محترم، تو جناب سکینہ میرے مولا کے پاس آئی. ادھر سے شمر لعین چلا، ادھر سے زینب سکینہ چلی. شمر لعین نے ایک ہی وقت میں باپ کے سامنے بیٹی کو مارا اور بیٹی کے سامنے باپ کو مارا. بس عزیزان محترم آپ کی زحمت کو تمام کروں. یہ قافلہ چلتا 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 شہر شام پہنچا اور جناب سکینہ علیہ السلام شام کے زندان میں ایک دن سوتی ہیں اور خواب میں بابا کو دیکھتی ہیں.
اٹھتی ہیں تڑپ کے، روتی ہیں، پکارتی ہیں بابا بابا بابا۔ پھپھی اماں میں نے ابھی خواب میں بابا کو دیکھا، مجھے بابا کا سر، مجھے بابا چاہیے، میں نے بابا کو دیکھا۔ آواز گریہ بلند ہوئی، یہ آواز چلتی چلتی یزید ملعون کے کانوں میں پڑی۔ کہا آج زندان میں کیا ہوا؟ بتایا گیا کہ سکینہ حسین کی یتیمہ نے آج بابا کو دیکھا ہے۔ کہا کیا کہتی ہے؟ کہا بابا کا سر مانگتی ہے۔ سکینہ کے پاس بابا کا سر آیا، بابا کا سر جولی میں ڈالا، دیکھا بابا کے سر کو، کٹی ہوئی رگوں کو دیکھا، کٹے ہوئے ہونٹوں کو دیکھا، اور بیان کرنا شروع کیے، بابا کس نے تیری رگوں کو کاٹا؟ بابا کس نے تیری داڑھی کو خون سے سیاہ کیا؟ اور یہ کہتے کہتے سکینہ پہ کشی طاری ہوئی، اور سکینہ پہ موت کا غلبہ طاری ہوا۔ بس عزیزان محترم، آپ کی زحمت کو تمام کیا۔ دو واقعہ، بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور بی بی سکینہ علیہ السلام میں شباہت ملتی ہے۔ عزیزان محترم، جب مدینہ رات کی تاریخی میں علی مولا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو غسل دے رہے تھے نا، آیت اللہ مجتہد دہرانی فرماتے ہیں کہ یہ راز تب کھلا کہ فاطمہ نے کیوں کہا تھا علی سے کہ یا علی مجھے رات کو غسل دینا۔ کہا یہ راز اس وقت کھلا کہ جب علی رات کی تاریخی میں فاطمہ کو غسل دے رہے تھے، اور ایک دم علی کی چیخوں کی آواز بلند ہوئی، ام ایمن نے طلب کیا یا علی کیا ہوا؟ علی نے فرمایا ام ایمن، اور زہرا نے مجھے پہلو کے زخم بتائے تھے، لیکن ہاتھ میں منفس کے تازیہ نے زہرا مجھ سے چھپاتی نہیں، اور کچھ اسی طرح کا واقعہ شام میں پیش آیا۔ عزیزان محترم، اور جب میرے مولا سجاد اور اپنی بہن کو غسل دے رہے تھے، اور ایک وقت مولا کی گریہ کی آواز بلند ہوئی، اور میرے مولا نقل کرتے ہیں، اور میں نے جب سکینہ کا کرتا اتارنا چاہا تو کرتے کے ساتھ گوشت جو سکینہ کا کرتے کے ساتھ اترتا جاتا، اور سکینہ شام کے زندان میں وفات پا گئی۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ اللهم صل على محمد وآل